کراچی یونیورسٹی میں ہمارے ایک ساتھی ہیں، ہمارے ایک کولیگ ہیں، ہمارے ایک ملازم ہیں جن کا تعلق شیخ زاید اسلامک سینٹر سے ہے، نزاکت صاحب۔ ان کا جواں سال بیٹا 24 سال کا خوب روح حسین ذیشان نزاکت، وہ بنو میں خودکش حملہ آور کے حملے کے نتیجے میں شہید ہو گیا۔ وہ فوج کا سپاہی تھا، وہی فوج جس کو ہم دن رات آج کل سوشل میڈیا پہ گالیاں دے رہے ہیں۔ اس بچے نے اس نوجوانی کے عالم میں جام شہادت نوش کیا۔ ان کے والد صاحب نے کتنے مان سے، کتنی چاہت سے اسے پال پوس کے بڑا کیا، اس کو فوج میں بھیجا تاکہ ملک کی خدمت کرے، لیکن اس نے ابھی دیکھا ہی کیا تھا۔ اس کی ابھی 2.5 سال پہلے شادی ہوئی تھی، اس کا ایک بچہ ہے 1 سال کا، اور جو ہے آریان اس کا نام ہے۔ ان فیملیز میری ٹرمز آف کورس کوز آئی ایم اے ڈاکٹر اینڈ آئی ڈو سی دیم ایز پیشنٹ۔ میرے لیے بہت شاکنگ انسیڈنٹ تھا، بہت افسوسناک انسیڈنٹ تھا۔ بنو میں جو کچھ دھماکہ ہوا اس میں تقریباً 11 افراد ہمارے سپاہی شہید ہوئے تھے آرم فورسز کے، اور یہ جمعرات کو واقعہ ہوا تھا۔ اس کے باوجود بھی ہم لوگ ابھی بھی اپنے ہی اداروں کو برا بول رہے ہوتے ہیں، اپنے ہی فوج کو برا بول رہے ہوتے ہیں، ان کے خلاف جو باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، ہم کرٹیسائز کر سکتے ہیں، یقیناً کوئی بھی چیز کرٹیسزم سے ماورا نہیں ہونی چاہیے، لیکن کرٹیسزم کرتے ہوئے ہماری لینگویج کس حد تک ہمیں جانا ہے، ہماری لمٹس کیا ہیں، ان سب کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ 5th جنریشن وارفیئر اسی بارے میں ہے۔ اب اس دور میں جنگیں ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی ہیں، افکار سے لڑی جاتی ہیں۔ مطلب میں آپ کے گھر میں اتنی لڑائی اور فساد اور جھگڑے کرا دوں کہ آپ اپنی ماں سے ہی نفرت کرنے لگیں، یا باپ سے ہی نفرت کرنے لگیں، یا آپس بہن بھائیوں میں آپس میں نفرت ہو جائے، تو مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ سب ایک دوسرے کے نفرت اور دشمنی کرنے کے لیے کافی ہیں، ایک دوسرے میں نگیٹیوٹی پھیلانے کے لیے کافی ہیں۔ تو بھلے جیسے بھی حالات ہو، ہمیں اپنے ملک کے ساتھ چلنا ہے، اپنے ملک کی فورسز کے ساتھ چلنا ہے، ہمیں مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، چاہے جیسے بھی حالات ہو۔ اور یہ جو جام شہادت ہمارے سپاہی نوش کر رہے ہیں، یہ رائگاں نہ جائے۔ یہ جو اگست کا مہینہ ہے، 31 اگست کو یہ حادثہ ہوا تھا، اگست کا مہینہ بہت بلڈیسٹ رہا ہے، بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، بہت افسوسناک واقعات ہوئے ہیں اس طریقے سے۔ اور چونکہ پڑوسی ملک میں طالبان کی رجیم واپس آ گئی ہے، تو شروع میں تو ایسا لگا تھا کہ چلیں اب سدھر گئے ہوں گے، اب شاید بہتر ہو گئے ہوں گے۔ بہت ساری طرف سے اس طرح کی قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں، بہت سارے اینالسٹ اس طرح کا تجزیہ پیش کر رہے تھے، لیکن مومن ایک سراخ سے 2 دفعہ ڈسا نہیں جاتا۔ اور اب جو صورتحال لگ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ان کی سرحدیں دوبارہ ہمارے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں، وہ لوگ ہمارے معاملات میں دخل اندازی کر رہے ہیں، ہمارے ہی ملک میں پناہ لیتے ہیں، ہمارے ہی لوگوں کو مارتے ہیں۔ ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے، ہمارے درمیان رہ کے ہی دہشت گردی اور انتہا پسندی پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ تو خدا را ہوش کے ناخن لیں، محتاط گفتگو کریں، کبھی بھی کسی پہ الزام لگانے سے پہلے، کسی ادارے پہ الزام لگانے سے پہلے 2 بار سوچ لیں کہ اس سے کیا زیادہ بڑا نقصان تو نہیں رہا۔ کبھی کو چپ رہنے میں زیادہ عافیت ہوتی ہے کہ آپ اپنے ملک کو وہ جانے انجانے میں، یا اپنے دین کو جانے انجانے میں کوئی بڑا نقصان نہ پہنچا رہے ہیں۔ امید ہے کہ جو باتیں میں نے آپ سے کی ہیں وہ تھوڑی سی آپ کے گراں گزری ہوں گی، لیکن شاید اس میں تھوڑی سی وزڈم بھی آپ کو محسوس ہو۔